نظر آئیں گے، ملکوں کا سودا کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، قوموں کا سوداگر بھی آپ کو نظر آئیں گے، ایمان جو کوئی. تو یہ جو اس قوم کے ثبوتوں کا ایک امتیاز ہے، ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ، ان الفاظ کو ہمیشہ غذا کی ضرورت ہے، ان الفاظ میں ہمیشہ روح بھرنے کی ضرورت ہے. یہی مسلمانوں کی اصل طاقت ہے. قومی طاقت کے ان اداروں سے، طاقت کے ان اداروں سے، عسکری اداروں سے ایمان چلا گیا، تقوی چلا گیا. قوم کے اندر سے ایمانی زندگی چلی گئی تو پھر کوئی کوشش اس قوم کی ترقی اور تعمیر کے لیے کارگر ثابت نہیں ہو سکتی. اخلاق، جس قوم کے اخلاق میں زوال آ جائے، اور جب کوئی قوم ایمانی اخلاق سے محروم ہو جائے تو پھر وہاں کوئی تدبیر اس قوم کی ترقی کے لیے اور اس قوم کی خوشحالی کے لیے اور اس قوم کی سنوارنے کے لیے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. تو یہ ایمان اصل طاقت ہے، اور مسلمانوں کی ہمیشہ یہی طاقت کفار کے غلبے کے لیے سب سے مؤثر طاقت ثابت ہوئی. اور میرے اور آپ کے معاشرے کے اندر بھی ایمان ہی اصل ہے جو ہمیں پھر عزت دلا سکے. ایک دور تھا مسلمانوں کا زندگی کا مقصد ایمان تھا اور اسلام کا غلبہ تھا. تو جیسے اسلام کی اپنی شان ہے اور جیسے اسلام کی عظمت ہے، تو اس وقت مسلمانوں کی بھی ایسی شان اور عظمت تھی، اس لیے کہ ان کا جینا اسلام کے لیے تھا. لیکن جب سے مسلمانوں کا جینا دنیا کے لیے ہو گیا تو جیسے دنیا ذلیل اور حقیر ہے، یہ مسلمان بھی ذلیل اور حقیر ہو، اس کی بھی کوئی قیمت نہیں رہی. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ایک وقت آئے گا ساری دنیا کا کفر تم پر یوں ٹوٹ پڑے گا تمہیں ختم کرنے کے لیے جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. کہا یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہماری طاقت کم ہوگی؟ ہمارے پاس وسائل نہیں ہوں گے اس لیے کفر ہمیں کھانے کے لیے دوڑ پڑے گا؟ فرمایا نا ایسے نہیں، تم تعداد میں بہت ہو، تمہارے پاس وسائل بھی بہت ہوں گے، لیکن تمہارے اندر گھنت، بزدلی پیدا ہو جائے گی، بزدلی پیدا ہو جائے گی، وہن پیدا ہو جائے گا. وہن کہ یا رسول اللہ یہ وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا تمہاری زندگی کا مقصد بن جائے گی اور اللہ کے لیے جان دینا تمہیں یہ پسند نہیں ہوگا. شوق جہاد، شوق شہادت، یہ جذبہ جب قوم سے ختم ہو جائے گا، حب الدنیا، خود غرض، مفاد پرست، زندگی کا مقصد دنیا، حب الدنیا وکراہیت الموت. فرمایا تمہاری تعداد بھی زیادہ ہوگی، وسائل بھی زیادہ ہوں گے، لیکن دنیا میں تمہارا وزن کوئی نہیں، تمہارا وزن کوئی نہیں ہوگا. تمہاری اصل طاقت ایمان ہے، تقوی ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ ہے، تمہاری اصل طاقت. تو الحمدللہ 1965 میں 6 ستمبر کو پوری قوم متحد تھی اور وطن کے سپوتوں نے دشمن کے دانت کھٹے کیے. تو اگر اس جذبے کے ساتھ امت اور یہ قوم کھڑی رہی تو اس ملک کا تحفظ ہے. لیکن اگر اپنے اس منشور سے اور اپنے اس امتیاز سے قوم محروم ہو گئی، عسکری ادارے محروم ہو گئے،
ایمان، تقوی، شوق جہاد، شوق شہادت، تو میرے عزیزو پھر اس امت کا اور اس ملک کا تحفظ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، غالب تم ہی رہو گے ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ تو 6 ستمبر آتا ہے، لیکن ساتھ یہ پیغام لے کے آتا ہے کہ یہ بہادری اور یہ قومی یکجہتی، اس کے پیچھے ایمان ہے، ایمان کی طاقت ہے کہ تم سے بڑا دشمن تمہارے مقابلے پہ آیا اور بڑی طاقت اور وسائل کے ساتھ آیا، لیکن رسوا اور ہزیمت کے ساتھ واپس لوٹا۔ طاقت کیا تھی تمہارے پاس؟ ایمان اور قومی یکجہتی موجود تھی۔ یہ تو 6 ستمبر کی بات ہے، لیکن میرے عزیزو 7 ستمبر کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے، اس کو بھی نہ بھولیے گا۔ 7 ستمبر کو بھی ایک تاریخ ہے، اس کو بھی نہ بھولیے گا۔ اس کی بھی کوئی سپاہی ہے اور اس کی بھی کوئی محافظ ہیں، اس دن کے بھی کوئی سپاہی اور محافظ ہیں، اور وہ محافظ اور سپاہی مسلمانوں کے ایمان اور دین کے سپاہی اور محافظ ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کا ایمان اور دین کا تحفظ کیا۔ وہ 7 ستمبر کی بات ہے، 1857 جب اس بر صغیر میں انگریز آیا اور یہاں کے مسلمانوں پہ مظالم ڈھائے، 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان کی شہداء، شہادتوں کی داستان تھی، لاکھوں مسلمان بلکہ شہید ہوئے، علماء کی لاشیں درختوں کے ساتھ لٹکائی گئی، مظالم ڈھائے گئے، لیکن وہ اسلام کو نہ مٹا سکا۔ تو اس نے ایک سازش کی کہ متحدہ ہندوستان کے اندر ایک شخص کا انتخاب کیا، اس علاقے کا نام قادیان تھا، وہاں ایک وکیل مرزا غلام احمد قادیانی، اس کا انتخاب کیا اور اسے کھڑا کیا۔ اسلام کے خلاف یہ بڑی سازش تھی، اور اس کی قیادت میں ایک نئی امت کھڑی ہوئی، اور اس کا عقیدہ اور نظریہ یہ تھا کہ میں نبی ہوں، میں پیغمبر ہوں، میرے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ایسے ہیں جیسے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے صحابہ، اور جو میرے ہاتھ پہ بیعت نہ کرے، جو مسلمان، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور اپنے پیروکاروں سے اس نے کہہ دیا کہ مسلمانوں کو بیٹیاں نہ دینا، اس لیے کہ مسلمان کافر ہیں، اس لیے کہ یہ مسلمان مجھ پر ایمان نہیں رکھتے، یہ مجھ پر ایمان نہیں رکھتے۔ ایک امت مسلمہ کے مقابلے میں ایک متوازی امت کھڑی کر دی، جس کی نبوت بھی الگ، جس کی شریعت بھی الگ، جس شریعت کے اندر جہاد بھی منسوخ، جس کے اندر احکام بھی جدید۔ بلکہ حقیقت یہ تھی، یہ انگریز کا کھڑا کیا یہ پودا، یہ یہودیت کا ایک نیا ایڈیشن تھا، اس کی یہودیت کی ایک جدید شکل تھی، لیکن اسے لبادہ اسلام کا اڑایا گیا اور انہیں لقب دیا احمدی مسلمان، احمدی مسلم، احمدی مسلم۔ یہ لقب دے کر اسلام کی بنیادوں کو ہلایا گیا، لیکن جزائے خیر دے علماء امت کو اور امت مسلمہ کو ایک محنت جاری رہی، ایک تاریخ ہے اس محنت کی، اور مسلسل محنت کرتے رہے ہر طرف سے، لیکن انگریز کی دولت اور اس کے وسائل اور اس کا تحفظ اس تحریک کے ساتھ تھا، جس کا نتیجہ یہ کہ یہ آج تحریک پوری مسلم دنیا میں اور پورے غیر مسلم دنیا کے اندر یہ تحریک پھیل چکی ہے، اس لیے کہ اس کے پیچھے انگریز کی دولت ہے، مغرب کے وسائل ہیں، لیکن الحمدللہ علماء امت کی محنت رنگ لائی، اور 1974 7 ستمبر کو عوامی رائے کی سب سے بڑا ایوان قومی اسمبلی میں قرارداد پاس ہوئی اور آئین کا حصہ بنا کہ قادیانی، مرزائی جو اپنے آپ کو احمدی مسلم کہتے ہیں، یہ مسلمان نہیں،
یہ غیر مسلم، یہ غیر مسلم ہیں، ان کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ تو میرے عزیزو، 6 ستمبر کے سپاہیوں کو بھی یاد رکھا کرو، اور 7 ستمبر کے سپاہیوں کو بھی یاد رکھا کرو۔ انہوں نے بھی آپ کی ایمان اور دین کا تحفظ کیا ہے۔ اگر آج وہ آئین کا حصہ نہ ہوتا تو کتنے مسلمانوں کے بیٹیاں آج قادیانیوں کے گھروں میں ہوتی، اور کتنے مسلمان بہنوں کے نکاح مرزائیوں کے ساتھ ہو چکا ہوتا، اور مسلمان انہیں آج مسلمان سمجھ کے اپنے نبی کی دین سے بغاوت اور اپنی نبی کی شفاعت سے محروم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور دین سے محروم ہو جاتا۔ تو 7 ستمبر کی وہ محنت اور وہ کاوش بھی رنگ لائی کہ آپ کے اسمبلی کے اندر پھر قانون پاس ہوا کہ مرزائی قادیانی یہ غیر مسلم ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے متحدہ ہند کے اندر جب انگریز موجود تھا، اسی وقت اس فتنے کو بھانپ لیا تھا، اور انگریزی حکومت سے کہا تھا کہ یہ ایک متوازی امت ہے، ان کو ایک متوازی امت تصور کرو، ان کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک اقلیت ہے۔ اگر یہ اپنے آپ کو اقلیت مان لیں تو مسلمان ان کے ساتھ وہی رواداری کا مظاہرہ کریں گے جو کسی غیر مسلم کے ساتھ رواداری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ لیکن مسلمان اس فرقے کو بطور مسلمان کسی حال میں قبول نہیں کریں گے، اور مسلمانوں کا شعار کہ یہ اپنی عبادت گاہوں کو مساجد قرار دیں، اور اپنی عبادت کو نماز قرار دیں، اور اپنے اسلامی غیر مسلم حرکتوں کو اسلام کا نبادہ دیں، مسلمان اسے برداشت نہیں کرے گا۔ تو میرے عزیزو، یہ بھی علماء امت کی بڑی محنت ہے، اس کے پیچھے بھی اسلام کے ان سچے محافظوں کی بڑی قربانیاں ہیں، بڑی جدوجہد ہے۔ جیسے ہمارا یقین ہے کہ پاکستانی عوام کا اور افواج پاکستان کا باہمی اعتماد ضروری ہے اس ملک کی جغرافی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، تو ساتھ ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ عوام کا اور علماء کا آپس میں گہرا رابطہ اور اعتماد اور محبت کا تعلق ہو، تاکہ مسلمانوں کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت ہو سکے، مسلمانوں کی دینی سرحدوں کی حفاظت ہو سکے۔ اگر یہ رشتہ کمزور ہو گیا تو ملک کی سرحدیں بھی غیر محفوظ، اور عوام کا اور علماء کا تعلق کمزور ہو گیا تو مسلمانوں کی دینی، ایمانی، نظریاتی سرحدوں کا حفاظت بھی پھر مشکل ہو جائے گا۔ اور آج بھی ان ملکوں میں جہاں علماء امت نہیں ہے اور اس امت کے علماء کی محنت نہیں ہے، وہاں قادیانی مسلمان بن کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہاں انہوں نے عبادت خانے بھی بنائے ہوئے ہیں، اور سادہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ بھی دیتے ہیں، اس لیے کہ اس کے پیچھے یہودی ہے، اس کے پیچھے انگریز ہے، اس کے پیچھے مغرب کے وسائل ہیں، اور یہ مسلمانوں کے خلاف ایک خطرناک گروہ ہے۔ اور بدقسمتی سے آپ اپنے ملک کی تباہی کے پیچھے اگر غور و فکر کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ گروہ جب بھی اس ملک کے اہم عہدوں پر فائز ہوتا ہے تو اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کرتا ہے، اس لیے کہ جہاں وہ اسلام کا دشمن ہے، وطن عزیز کا بھی دشمن ہے، جہاں وہ مسلمانوں کے ایمان کا اور مسلمانوں کا دشمن ہے، وہ اس وطن عزیز کا بھی دشمن ہے۔ اس لیے کہ یہودی اس ملک کو نہیں برداشت کرتے، اور یہودیوں کا یہ نیا ایڈیشن اور اس کی نئی اور جدید ترقی یافتہ شکل، یہ بھی وطن عزیز کو برداشت نہیں کرتا۔ تو میرے عزیزو، 6 اگست کی بھی وطن عزیز میں ایک تاریخ ہے، اور اس کی بھی سپاہی ہیں اور اس کی بھی جانثار ہیں، جنہوں نے اپنے جانثاری سے اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی۔ اور 7 ستمبر بھی ایک تاریخ ہے جس کے سپاہیوں نے اور جس کے محافظین نے مسلمانوں کی نظریاتی دینی سرحدوں کی حفاظت کی۔ اللہ ان سب کو اپنے شاہ نشان
پورے مسلمان قوم کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔